رب العالمین ان سارے جہانوں میں سب سے زیادہ اپنے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہستی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کے طور پر ایک نمونہ، ایک آئیڈیل آپ علیہ السلام کی ذات شخصیت کو قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے، جو بھی عمل ہے، آپ کا جو انداز جو آپ نے اپنایا وہ سب کا سب سنت کہلاتے ہیں۔ جو آپ جس طرح سے آرام کرتے تھے، چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ساری سنت بنتی چلے گئی۔ اللہ کے قرب کے لیے جو سب سے عظیم چیز ہے، اللہ کے قرب ہمیں جو حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات کے سامنے ہم بھی تو محبوب کی اداؤں کو اپنا لیں۔ جتنا سنت سے محبت ہوگی، یہ تمام نوافل ہم جو ادا کرتے ہیں، نفلی عبادات، سب سے زیادہ اثر سنتوں کو اپنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا کے نظام میں نا اس کا سارا عروج نسبت کی برکت سے ہے۔ ہر چیز کو نشان ملتی ہے وہ نسبت سے ہے۔ ایک طریقہ ہے عبادت کا، ہم اپنے طریقے سے کریں، تو کوئی بھی کام ہم جب اس طریقے سے کریں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ان کی سنت کے ان، تو اس اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر چیز اپنی نسبت کی وجہ سے مقام رکھتی ہے، نسبت کی۔ اب جیسے تہجد ہے، ہم اتنی رکعت پڑھیں جتنی سنت ہے، جس انداز سے وہ ہر چیز کو ہم اسٹڈی کریں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگتے تھے، دعا میں ہاتھ، عمل تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن جب ہر طریقے کو سنت کے مطابق لے کر آئیں گے، کام سارے کرتے ہیں، پانی پینا، کھانا کھانا، جو انسان کی بشری تقاضے ہیں، وہ جو ساری عبادات ہیں کرنے والے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو سنت کے سانچوں میں ڈال دیں، وہ سنت کے مطابق کریں، تو ہر عمل ہمارے لیے نور بن جائے گا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ والوں پہ بھی پڑتے ہیں، جو ساتھ ہوں، جس گھر پہ اس گھر پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اصل انسان کی اپنی شخصیت ہے، جو انسان خود جس چیز کو فالو کرے گا، جس چیز کو اپنائے گا۔ ایک دعوت وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے دیتے ہیں کسی کو، ایک دعوت وہ ہے جو آپ اپنے کردار اور عمل سے دیتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو عام انسان ہے، جیسے مسلمان کافر سارے انسان ہیں، دنیا میں سب انسان ہیں، کافر ہو مسلمان ہو، ہے سب انسان، لیکن مسلمان کو جو شان ملی کس وجہ سے ملی؟ ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے۔ تو انسان ہے لیکن فرق آ گیا، کیونکہ بنانے والی ذات نے جس نظام اور سسٹم کو ہمیں دیا اس کے مطابق جو آیا تو اس کی شان بڑھ گئی۔ اب مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، جو وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی نسبت اتنی، یعنی جتنا ہم ان چیزوں کو اپناتے جائیں گے اتنا ہمارے اندر اعمال کا نور بھی بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ کی ذات سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ہماری اصل چیز وہ نسبت ہے، ہر عمل کی جو نسبت ہے وہ رنگ دکھاتی ہے۔ تو اسی لیے جو زندگی میں سب سے خوبصورت جو اللہ نے ہمیں گلدستہ عطا کیا ہے وہ سنتوں کا گلدستہ، سنتوں کا۔ جو سنتوں سے جب محبت ہوتی ہے نا، جب نبی علیہ السلام کی اداؤں سے عشق، محبت عشق کا درجہ اختیار کرتی ہے، پھر ظاہر بہت فاصلہ ہو لیکن قلب کا اتصال ہو جاتا ہے، روح کا اتصال ہو جاتا ہے، جڑ جاتی ہے، وہ فیض، وہ انوارات اس روح کے اندر داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ پھر بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے، اس درجے کی ایسی اتباع کی، ایسی غلامی اختیار کی کہ وہ آنکھیں بند کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا۔ اتنی قبولیت اللہ نے عطا کی۔ تو ہماری زندگی اللہ نے جو دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اور جس ذات سے واسطہ پڑا ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ہماری جو نسبت ہے اس امت کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے، محبوب جو اللہ کے ہیں، کائنات کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہ امتیں ساری آتی رہیں گے لیکن ہر امت کے اوپر اجتماعی عذاب آیا، کسی پہ کیا کسی پہ کیا، ان کو ایک ایک عمل پہ پکڑا، لیکن یہ اپنی نسبت کی وجہ سے قائم دائم ہے۔
ان کے پیچھے دعائیں رونا دھونا. تو جو نسبت ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہی ہے اور اللہ کی اتنی رحمت ہمیں دے رہی ہے، صرف وہ جو ہم مانگ نہیں رہے، جو ہم طلب نہیں کر رہے، جو ہماری چاہت نہیں ہے، ہم ایک نارمل اور ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی ہم اتباع کی طرف نہیں آئے، ہم صرف ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، ہم سے ایک زندگی گزار رہے ہیں. تو نسبت کی برکات وہ بھی لے رہے ہیں جو ایسے عام گزار رہے ہیں، کیونکہ اجتماعی جو اثرات ہیں اس کے جو دعاؤں میں جو ہم شامل ہو چکے ہیں امت ہونے کی وجہ سے، اس کی برکات لے رہے ہیں. کہ آپ پڑھیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. کہ اللہ نے وہ قومیں بھی دی جنہوں نے تھوڑی تھوڑی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور تکبر میں مبتلا ہوئے، نافرمانی میں، گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ نے سب کو عذاب میں پکڑ لیا. اور اس امت میں سارے وہی گناہ، وہی سارے خرافات، وہ سب کے سب خرابیاں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ امت اجتماعی طور پہ بچی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، صرف اس نسبت کے. تو سوچے کہ جو نسبت ہمارے بن مانگے، ہماری بدعمالیوں کے بعد بھی ہم پر اللہ کی رحمت متوجہ ہے، خاص انعام ہے. ایک الگ سا سیپریٹ معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی برکت سے. تو اگر ہم محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غلامی اختیار کریں گے، جب ان کی اتباع پہ آئیں گے اور ان کی زندگی جیسی زندگی گزاریں گے، تو پھر سوچیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی، پھر کیا کچھ اللہ ہمیں عطا کرے. تو ہماری زندگی مختصر ہے، بات سمجھے، مختصر. لیکن اس مختصر سی زندگی میں سب سے خوبصورت جو اللہ نے ہمیں زندگی دی وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. یاد رکھنا، موت تو آئے گی، کافر بھی اپنے وقت پہ مر رہے ہیں، مسلمان بھی اپنے وقت پہ مر رہے ہیں. ہر قوم، قبیلے، جس کا جس جگہ سے تعلق ہے، جس ملک سے، جس شہر سے، جو جہاں ہے، جس کا وقت آ رہا ہے وہ مر رہا ہے. ہم نے دیکھنا یہ کہ آخر یہ زندگی جو اختتام کی طرف جا رہی ہے، اس کے بعد جو ایک زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں ہمیں کیا چیز کام آئے گی. اور یہ اللہ نے عمل سے ہٹ کے، اعمال سے ہٹ کے یہ کہ ہم اپنائیں، اس سے ہٹ کے اگر خوبصورت زندگی بنانے کے لیے نا، زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کو ذائقوں سے بھر دے، لطف سے بھر دے، مزوں سے بھر دے، اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اتباع ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایسے سنت کے مطابق چہرہ بنائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے. نہیں، خدا کی قسم اگر ہمیں اندازہ ہو نا اس کی پہننے، اس انداز میں کیا برکات ہے، جو خود کو کتنا فائدہ ہے، اس میں لطف کتنا ہے، ہمیں اس غلامی سے ہٹ کے کوئی اور بات سمجھ ہی نہ آئے.